آج پاکستان میں کسی سے بھی پاکستان اور چین کی دوستی کے بارے میں سوال کیجئے تو یہی جواب آئے گا کہ یہ ہمالیہ سے اونچی اور سمندروں سے گہری ہے۔ یہ پوچھیں کہ یہ دوستی کب شروع ہوئی تو جواب ملے گا کہ یہ دوستی پاکستان کے مارز وجود میں آنے سے ہی اسی حالت میں وجود میں آئی جو آج ہے۔ تاہم اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ریاستی بیانیے پر مبنی بظاہر مطلق اور کامل اس دعوے کو بھی حقائق کی حمایت حاصل نہیں۔ معروف صحافی ندیم فاروق پراچا نے ڈان اخبار میں پاک چین تعلقات پر اپنے ایک مضمون میں اس تعلق کی تاریخ میں ہونے والے ایسے واقعات کی نشاندہی کی ہے جس میں پاکستان اور چین کے درمیان نہ صرف سرد مہری رہی بلکہ پاکستان امریکی مفادات کے لیے چین کو نقصان بھی پہنچاتا رہا۔ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان نے کمیونسٹ چین کو تسلیم کرنے سے پہلے ریپبلک آف چائنا یعنی تائیوان کو تسلیم کیا تھا، جس کے بعد 50 اور 60 کی دہائی کے اوائل تک پاکستان چین کے خلاف اکثر اوقات نبرد آزما رہا۔ وہ فرحت محمود کی کتاب A History of US پاکستان ریلیشنز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے اقتدار سنبھالتے ہی امریکہ بادشاہ کو خوش کرنے کا تمام اہتمام کیا۔ ایوب خان نے پاکستان میں امریکہ کے فوجی اڈے قائم کرنے کا ایک معاہدہ کیا جس پر چین کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا، کیونکہ چین کو خدشہ تھا کہ یہ اڈے امریکہ کی جانب سے چین کے خلاف اور تائیوان کے حق میں استعمال ہوں گے۔ فرحت محمود نے لکھا ہے کہ پاکستان اس وقت 2 چین قائم کرنے کے امریکی منصوبے پر کام کر رہا تھا۔ پھر فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان نے 1959 میں بھارت کو مشترکہ دفاع کے تحت فوجی اڈے بنانے کی آفر دی، جس پر چین کو لگا کہ یہ اسی منصوبے کا حصہ ہے جس کے تحت چین کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے۔ اپنی کتاب ڈپلومیسی آف این انٹینٹے کوڈیل میں انور ایچ سید لکھتے ہیں کہ جولائی 1959 میں پاکستانی حکومت نے چینی حکومت کو زج کرنے کے لیے چینی مسلمانوں کے ایک گروہ جو کہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہوئے کراچی رکا تھا، ان سے چینی حکومت کے خلاف بیانات لیے اور انہیں اخبارات میں شائع کیا گیا، جس پر چین کی جانب سے سخت احتجاج کیا گیا۔ امریکی کشتی میں سوار پاکستانی فوجی سربراہ کی حکومت نے چین کو زج کرنے کے لیے اگلی چال کے طور پر ایک نقشے کو بنیاد بنا کر سرحدی تنازع کھڑا کیا اور اس پر چین کی جانب سے صفائی پیش ہونے کے باوجود اس معاملے کو نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اسی دوران سرحدی تنازعات کے حوالے سے ڈان اخبار میں شائع ہونے والا ایوب خان کا یہ بیان بھی سامنے آیا کہ ویسے تو ہم مشترکہ طور پر آپسی معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم اگر چاہیں تو سرحدوں کا مسئلہ غیر دوستانہ طریقے یعنی جنگ سے بھی طے کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس وقت کی پاکستانی فوجی حکومت امریکی شہ پا کر چین کے خلاف کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھی۔ چین نواز ذوالفقار علی بھٹو کی ایوب کابینہ میں شمولیت اور اس وقت کے امریکہ نواز وزیر خارجہ منظور قادر چین کو لے کر اندرون خانہ سیاست میں بھی مصروف رہے اور بعد میں اسی سیاسی کشمکش کا نتیجہ یہ نکلا کہ منظور قادر نے وہاں سے جانا ہی مناسب سمجھا۔ 1961 میں جب ایک چینی سفیر نے ایوب خان سے اقوام متحدہ میں رکنیت پانے کے لیے مدد کی درخواست کی تو اس مدد کو فوجی ڈکٹیٹر نے سرحدی تنازع پر پاکستانی موقف ماننے کے ساتھ مشروط کر دیا، جسے سفیر نے بے دلی سے مان لیا۔ معاملات یہ تھے کہ چین بھارت 1962 کی جنگ کے حوالے سے بھی پاکستان نے کھل کر بھارت کی مذمت کرنے کی بجائے ایک نحیف سا نپا تلا بیان جاری کیا جس میں دونوں فریقین کو مل جل کر معاملات طے کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ قدرت اللہ شہاب اپنی شورائے آفاق کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں کہ اس وقت چینی سفیر کی جانب سے پاکستان کو بھارت کے خلاف جنگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی، جسے ایوب خان نے بے اعتنائی سے رد کر دیا تھا۔ یہ ذوالفقار علی بھٹو تھے جنہوں نے 1963 میں چین جا کر ایک معاہدہ کیا جس کے نتیجے میں سرحدی تنازع طے ہوا۔ یہ معاہدہ بھارت کو پسند آیا اور نہ ہی امریکہ بہادر خوش ہوا، جس کے بعد چین کے حوالے سے پاکستانی حکومتوں کے نظریات میں تبدیلی کا سفر شروع ہوا۔ ذوالفقار علی بھٹو اس تعلق کو بڑھاتے ہوئے ہمالیہ کی بلندیوں پر لے کر جانے والے پہلے سیاستدان تھے۔ یہ بھٹو ہی تھے جنہوں نے پاکستان کے لیے چین کی اہمیت کو سمجھا اور یوں بھی 1962 میں چین کی بھارت پر واضح کامیابی کے بعد پاکستان کو سمجھ آ گئی تھی کہ خطے میں طاقت کا توازن کس طرف ہونے جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل پاکستان میں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان پر بھی پابندی لگائی جا چکی تھی۔ فیض احمد فیض سمیت پاکستان کے کئی ممتاز بائیں بازو کے سیاستدان کئی دہائیاں پاکستان میں زیر عتاب رہے ہیں۔ آج بھی چین سے اس گہری دوستی کے باوجود کمیونزم سے پاکستان کی سرمایہ دار نواز ریاست کو خدا واسطے کا بیر ہے۔ اسی پر حبیب جالب کیا اٹھے تھے کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جانثار ہیں، پر وہاں ہے جو نظام اس طرف نہ جائیو، اس کو دور سے سلام۔ 10 کروڑ یہ گدھے جن کا نام ہے عوام، کیا بنے گے حکمراں۔